آپ سجاد بھائی بے فکر رہیں، انشاءاللہ یہ سارے کام اللہ کرے گا، اور میں آپ کو کر کے دوں گا انشاءاللہ، ایک ایک کر کے ان کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ میں مسائل سے گھبرانے والا نہیں ہوں، وسائل ڈھونڈ کے لانا کی مجھے الحمدللہ طریقہ آتا ہے، اور لوڈ تناول والوں کے کی پسماندگی کا اللہ خاتمہ کرے گا، اور سردار اورنگزیب نلوٹا کرے گا انشاءاللہ۔ میں الیکشن جیت کر لوڈ تناول والوں، آپ کی آواز خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر گونجے گی اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے حقوق کی آواز خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر گونجے گی۔ جو سڑکوں کی وہاں پہ حالت ہے اور سکولوں کی ہے، اور جو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں کے لیے پنڈ کرگو ایک بہت بڑا سینٹرل مقام ہے لوور تناول کا، وہاں پہ کوئی ہائر سیکنڈری اسکول بچیوں کے لیے نہیں ہے، اور شناختی کارڈ آفس وہاں پہ کھل گیا ہے، پاسپورٹ آفس وہاں پہ انشاءاللہ کھلے گا، کہ شیر اپنا مارا ہوا شکار کسی کو نہیں کھانے دیتا۔ یہ شیر میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک اپنا مارا ہوا شکار کسی کو نہیں کھانے دیتا، اور دوسرا گیدڑ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ یہ شیر کے اندر دو خوبیاں۔ السلام علیکم ناظرین، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد چنولی۔ ویورز، میں آج جس پرسنالٹی کے ساتھ تشریف رکھ رہا ہوں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اپنے حلقے کے اندر، حالانکہ ان کے حلقے بدل کے ان کو یہ قومی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حلقے میں جو بھی حلقہ ان کو ملا ہے اس کے اندر انہوں نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں، سکولز دیے ہیں، روڈوں کے پروجیکٹ دیے ہیں، روڈوں کو بلیک ٹاپ دیے ہیں، پانی کی سکیمیں دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس طرح ماضی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ لیں ہماری جو پالیٹکس ہیں، ہمارے جو پالیٹیشین ہیں، وہ پارٹیاں بدل کے حکومت میں آ کے آپ کے ساتھ کیسے دھوکے کرتے ہیں، آپ کو کیسے وعدے دعوے کیے جاتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن آپ کے کام نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح حویلیوں کے اندر بھی یہ مسائل کا سامنا جو ہے حویلیوں کی پبلک کر رہی ہے، اسی طرح لوور تناول کی عوام بھی ان مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ تو میرے ساتھ جو پرسنالٹی تشریف رکھتی ہیں، آپ نے ان کو دیکھ ہی لیا ہوگا، سردار اورنگزیب نلوٹا، پارلیمانی لیڈر بھی صوبہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر یہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ جب سے انہوں نے مسلم لیگ نون کا یہ حصہ بنے ہیں، تب سے لے کر آج تک مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے یہ بار جو ہے منتخب ہوتے رہے ہیں اور قوم کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ آج ان سے ہم نے وقت لیا ہے، بہت مصروفیت کے دن گزر رہے ہیں، ان کے الیکشن کی مہم بھی چل رہی ہے۔ 2024 کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، تو اس حوالے سے سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ سوالات تو جو آباد کی جانب بڑھتے ہیں، ویورز یہاں پہ ہم پبلک کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے سوال کروں گا، آپ کے سابقہ جو حلقے ہیں، آپ کی طرف سے جو پروجیکٹ وہاں پہ دیے گئے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا پبلک کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنے دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے اس متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سجاد تنوری بھائی، آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ یہاں پہ تشریف لائیں، اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کی بہت مہربانی۔ آج آپ نے چونکہ الیکشن کا دور رہا ہے، اور اس میں کافی ساری حلقہ بندیوں میں چینجنگ آئی ہیں، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کا علاقہ بھی جو لوور تناول ہے، وہ اس وقت جس حلقے سے میں انتخاب لڑ رہا ہوں PK 44 سے، وہ اس کا حصہ ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں، اور میرے ساتھ جو آپ نے بات چیت کی ہے، اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں 3 دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، اور میرے حلقے کی عوام نے، اور ہمیشہ انہوں نے مجھے ایک اچھی لیڈ دے کر اسمبلی میں بھیجا ہے، گو کہ میں 3 دفعہ اپوزیشن میں رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ حکومت جب ہوتی ہے کسی ممبر کے لیے کتنی آسانیاں ہوتی ہیں، اور جب اپوزیشن ہو تو اس کے لیے کتنی فنڈ لانے میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن میرے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیشہ مہربان رہے ہیں کہ 3 ٹینیور میں اللہ کے فضل و کرم سے جو میرے حلقے کے عوام کے حقوق تھے، وہ میں ہمیشہ اٹک پار سے لاتا رہا ہوں اور ان تک پہنچاتا رہا ہوں۔ اس میں میری پہلی ترجیح جو تھی وہ تعلیم کی تھی، اور میں نے الحمدللہ اپنے حلقے کے اندر ہائر سیکنڈری اسکول بھی بنائے ہیں، ہائی اسکول بھی بنائے ہیں، اور اس میں پرائمری اسکولوں کا بھی اجرا کروایا ہے۔ اور حویلیہ میں جب میرا حلقہ تھا، یہاں پہ ایک گرلز ڈگری کالج ایک پرائمری اسکول کی بلڈنگ میں ہوتا تھا، اور وہ بلڈنگ جو تھی اس میں
جدھر 30 بچیاں بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں پہ 60 بیٹھی ہوئی تھی. صحیح. تو اس کے لیے میں نے اٹیمپٹ کی. الحمدللہ نئی بلڈنگ میں نے بہترین بلڈنگ بنائی. لیکن جو میں چاہتا تھا اس طرح وہ کالج نہیں بن سکا، صحیح. چونکہ بچیوں کا کالج جو ہے وہ حویلیاں شہر کے اندر ڈگری کالج ہو اور وہ 2 کنال کی زمین کے اندر ہو تو یہ بڑی کہ معیوب سی بات ہے. جی جی. تو میں نے کوشش کی تھی کہ میں اس کے لیے علیحدہ جو ادھر ابھی یونیورسٹی بنی ہے وہاں پہ 20 کنال زمین اس کے لیے ایکوائر کرانے کی کوشش کی ہے، اور میرا خیال تھا کہ وہاں پہ کالج بنائیں گے. تو صحیح. وہ نہیں بن سکا، میرا حلقہ چینج ہو گیا اور وہ رہ گیا. اچھا. اب پچھلے جو 2018 کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں میرا حلقہ جو تھا وہ حویلیاں کی 7 یونین کونسلیں تھی اور 11 یونین کونسلیں گلیات اور لور گلیات کی تھی. صحیح. اور میرے لیے بہت مشکل تھا انتخاب وہاں پہ، چونکہ میں تو ناواقف آدمی تھا. جی. تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بہت مہربانی کی. وہاں پہ ایک سابقہ MPA صاحب تھے، منسٹر صاحب تھے، سردار محمد عزیز صاحب مرحوم. جی جی. ان کا میرے ساتھ مقابلہ تھا اور تحریک انصاف کا ٹکٹ جو تھا وہ سردار وقار نبی صاحب مرحوم کے پاس تھا. جی جی. تو ہم تینوں کا مقابلہ ہوا تھا. اس میں 40,000 ووٹ مجھے ملے تھے اور 29,000 یا 30,000 سردار وقار صاحب کو PTI کو ملے تھے اور 23,000 سردار ادریس صاحب کو. جی. تو ان لوگوں نے مجھے بہت عزت دی اور میرا بڑا ساتھ دیا. تو میں نے کوشش یہ کی کہ ایک تعلیم پر میں نے بہت توجہ دی اور دوسرا درخت کے ذرائع جو تھے، راستے تھے، جو روڈ تھے، جی جی. ان کے اوپر میں نے بہت توجہ دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی کامیابی نصیب کی کہ الحمدللہ کافی حد تک میں نے جو سفری سہولیات تھیں لوگوں کی وہ ان میں مشکلات تھیں ان میں نے کمی لائی اور سہولیات میں ان مشکلات کو میں نے تبدیل کیا. صحیح. تو اب چونکہ یہ جو نئی حلقہ بندی ہوئی ہے اس میں گلیات اور لور گلیات میرے حلقے سے علیحدہ کر دی گئیں اور اب PK44 جو ہے وہ حویلیاں تحصیل کی 8 یونین کونسلز ہیں، 9 ایک کنٹونمنٹ ہے اور 8 یونین کونسلز ہیں، اور لور تناول کی 4.5 یونین کونسل وہ میرے حلقے میں شامل ہو گئی ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ جس طرح اپوزیشن میں رہ کہ میں نے اتنا بڑا فنڈ لایا اپنے حلقے میں، تو آگے جو اس الیکشن کے بعد مجھے نظر آ رہا ہے کہ مرکز میں انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان میں محمد نواز شریف ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. اور خیبر پختونخوا میں بھی انشاءاللہ مسلم لیگ کی کولیشن گورنمنٹ ہوگی دوسری سیاسی جماعتوں جو ہماری اتحادی ہیں ان کے ساتھ. جی جی. تو اگر استفاع اللہ نے کامیاب کیا تو میں یہ کوشش کروں گا کہ پہلے سے زیادہ فنڈ لا کر اپنے جو حلقے کی محرومیاں ان کو دور کروں. صحیح. سر آپ کے بارے میں ایک بات مشہور بھی ہے، میں پوپلر کو بھی دکھانا چاہتا ہوں، شاید آپ کے اس کی تائید کریں گے. آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ ہر جمعرات کو وزیر اعلیٰ کے دروازے پہ دستک دیا کرتے تھے فنڈ لانے کے لیے، تو اس بات کی آپ تصدیق کر دیں گے یقیناً. اچھا سر، میں لور تناول کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. لور تناول چونکہ مسلم لیگ نون کے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب وہاں سے MNA بھی بنے ہیں. اس کے علاوہ اگر صوبائی سیٹ کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے جو تقریباً 15 سال 20 سال سے مسلسل جو ہے لودھی صاحب وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں اور ون کرتے رہے ہیں. اس کے باوجود میں یوں کہوں گا کہ لور تناول میں شروان ہاسپٹل، اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں. اس طرح لکھالہ ہائی سکول جو آپ اگر وزٹ کریں تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس وزٹ میں. اس کے علاوہ روڈوں کی حالت انتہائی خستہ ہے. لور تناول کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ لور تناول کی عوام کے ساتھ آپ کا حلقہ پہلی مرتبہ لگا ہے، تو آپ کو کیوں ووٹ دیں لور تناول کے لوگ؟ یہ تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کر دیں. جی، اگر آپ میرے اوپر جو آپ نے سوال کیا ہے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ لور تناول کے عوام میری سابقہ کردگی کو دیکھ کر مجھے ووٹ دیں گے. جی جی. جس طرح 2018 میں نے آپ کو بتایا کہ میرے جو سابقہ حلقہ تھا اس کی 7 یونین کونسلیں تھی اور 11 یونین کونسلیں نئی لگی تھی. جی جی. تو ان لوگوں نے مجھے کیوں ووٹ دیا تھا؟ وہ میرے اوپر اعتماد کرتے تھے. صحیح. وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ رات دن محنت کرنے والا ہے اور اسمبلی کے اندر ہمارے حقوق کی آواز اٹھائے گا اور ہمارے حقوق جو ہے وہ وہاں سے پشاور سے ہمارے پاس پہنچائے گا، اور میں نے پہنچا کر دیے ہیں. صحیح. اب لور تناول کے عوام بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو جب سے میں وہاں پہ گیا ہوں
تو میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ وہ میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نلوٹھا صاحب ہمارے مسائل میں کمی لائے گا اور ہمارے لیے جو اس کے لیے وسائل ہیں جی جی وہ میں انشاءاللہ پشاور سے ڈھونڈ کر لور تناول میں لاؤں گا، اور لور تناول والوں کی پسماندگی کا اللہ خاتمہ کرے گا اور سردار اورنگزیب نلوٹھا کرے گا. صحیح جیسا آپ نے بتایا ہے کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب وہاں سے منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے ان کے انتخاب کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سوئی گیس کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان مسلم لیگ نے وزیر اعظم پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور مرتضیٰ جاوید عباسی کوششوں سے اگر آپ دیکھیں تو پورے لور تناول کے اندر اس وقت گیس کی پائپ لائنیں ڈالی جا رہی ہیں. ایک یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا. جی جی اور پھر اگر آپ نے سنا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو مانسیرا کے مقام پر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب اور سردار محمد یوسف صاحب کی کاوشوں سے جی جی انہوں نے جو انٹرچینج کا اعلان کیا تھا جی جی اس کا سارا فیزیبلٹی رپورٹ وغیرہ اس کے ٹینڈر ہو چکے ہیں. جی جی تو جب یہ چیز جو بڑا مسئلہ تھا لور تناول کا، یہ انٹرچینج والا معاملہ جب حل ہو جائے گا، بن جائے گا، جی جی تو اویلیاں سے ہم 15 منٹ میں شیروان میں پہنچیں گے، پنڈ کرگو میں پہنچیں گے، کٹھیالہ میں پہنچیں گے، یا آدھے گھنٹے میں پہنچیں گے. جی جی تو ابھی جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹے اویلیاں سے لگتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایبٹ آباد سے لگتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. جی جی اور آپ دیکھیں تو وہاں پہ شیروان میں یوٹیلٹی سٹور کا قیام عمل میں لایا گیا ہے پچھلے دنوں. جی جی تو یہ بھی تناول کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو الحمدللہ حل ہوا ہے. جی جی اور شناختی کارڈ آفس وہاں پہ کھل گیا ہے، پاسپورٹ آفس وہاں پہ انشاءاللہ کھلے گا. جی جی اور دیگر جو مسائل ان کے ہیں، جو بات آپ نے سابقہ ایم پی اے کی ہے اس کا جواب تو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں. اگر میں نے کوئی اس کے متعلق بات کی تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور اس کی وہ کر رہا ہے، سبکی کر رہا ہے. جی جی لیکن جب میں ادھر گیا ہوں، ہلکا چینج ہوا ہے، تو میں نے جو دیکھا ہے جی جی بالکل آپ نے حرف بار ٹھیک کہا ہے. جی جی جو سڑکوں کی وہاں پہ حالت ہے اور سکولوں کی ہے، اور جو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں کے لیے پنڈ کرگو ایک بہت بڑا سینٹرل مقام ہے جی جی لور تناول کا. جی وہاں پہ کوئی ہائر سیکنڈری اسکول بچیوں کے لیے نہیں ہے. جی جی یعنی 11ویں 12ویں پڑھنے کے لیے بچیوں کو دور دراز جانا پڑتا ہے، ایبٹ آباد جانا پڑتا ہے، یا اس طرح جی جی کافی مشکلات. آج کل آپ دیکھیں تو گاڑیوں کے کرائے بھی اور رہائشیں اگر ایبٹ آباد کے اندر کرائے ہیں وہ بھی لوگوں کی پہنچ سے باہر ہیں. جی جی تو میں نے اس آپ کے چینل کے توسط انشاءاللہ میں تناول کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نے کامیاب کیا تو میں پنڈ کرگو میں ایک بچیوں کے لیے ہائر سیکنڈری اسکول دوں گا. صحیح اور پھر جو میں چمٹی اور اس ایریے میں گیا ہوں، پورا وزٹ تو میرا ابھی تک نہیں ہوا ہے، جی جی لیکن وہاں پہ بھی سڑکوں کی حالت بہت خراب تھی، پانی کے مسائل تھے. جی جی اور شیروان سے چمٹی کو ملانے کے لیے کوئی بہت بری حالت ہے روڈ کی. جی جی تو میں نے ادھر بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن اگر مجھے اللہ نے جتوایا، حکومت ہوئی یا نہ ہوئی، جی تو میں انشاءاللہ اس روڈ کو میں چمٹی کے ساتھ شیروان روڈ کو ملاؤں گا اور آپ کی سفری سہولیات جو ہیں اس میں اس کے اندر بہتری لاؤں گا. اور صحیح لوگوں کا جو ہے نا منصیرہ سے وہ واپس آتے ہیں جی جی چمٹی میں اور بیری میں اور جتنا یہ ایریا ہے اوپر تک، صحیح تھاتھی جی احمد خان ہے، وہاں پہ بڑے مسائل میں نے دیکھے ہیں. صحیح تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایک کر کے ان کو حل کریں گے انشاءاللہ. میں مسائل سے گھبرانے والا نہیں ہوں، جی وسائل ڈھونڈ کے لانے کی مجھے الحمدللہ طریقہ آتا ہے. صحیح. اچھا سر، اس پہ میں اپنے ولیج کونسل کے حوالے سے بات کروں گا. سر میری ولیج کونسل کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں، کوٹیڑا، لکھالا، ابیو آباد. تو سر اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب کے دروازے پہ ہر جمعرات کو دستک دیا کریں گے میرے لیے. جی انشاءاللہ آپ کی جو ولیج کونسل ہے اس کے جتنے دیہاتوں کے آپ نے گاؤں کے نام لیے ہیں، جی میں ان کے اندر گیا ہوں سارے دیہاتوں کے اندر. آپ کا جو بڑا مسئلہ ہے جی جی مین روڈ جو آپ کا ایک ہری پور سے آ رہا ہے، جی جی یہ لکھالہ تک اور بیبی آباد تک پنڈ کرگو سے آ کے ملتا ہے اور پھر ایبٹ آباد کو ملاتا ہے، اس کی بھی حالت بہت بری ہے. بہت بڑھیا. اور مجھے یہ بات اس دن دیکھ کر بہت لوگوں کے اوپر تو میں یقیناً میرا دل بڑا خوش ہوا کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس کے کر رہے ہیں. اندر جو وہ روڈ کی ٹوٹ پھوٹ تھی اس کو بھر رہے تھے اور اس کے اوپر کام کر رہے تھے. جی جی اور ساتھ دکھ بھی ہوا ہے کہ
یہ کتنے لمبے اقتدار والا بندہ وہاں پہ ایم پی اے رہا ہے جی جی اور منسٹر بھی رہا ہے، اور روڈوں کی یہ حالت ہے، بالکل تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو انہوں نے ٹھیک کرنا چاہیے تھا۔ بالکل بہرحال یہ میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ جی جی آپ سجاد بھائی بے فکر رہیں، انشاءاللہ ٹھیک یہ ہے سارے کام اللہ کرے گا، ٹھیک اور ہے میں آپ کو کر کے دوں گا ٹھیک انشاءاللہ۔ ہے سر۔ سر میں نیشنل ایشو کے حوالے سے کوشچن کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ زیر عتاب ہے، ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت رہی ہے، ملک کے اندر ان کی حکومت بھی رہی ہے، تو سر اس پی ٹی آئی کے زیر عتاب رہنے سے یا دیگر اگر کوئی پارٹی ہیں کسی پہ ایلیگیشن رکھتی ہیں، کوئی نظر بند ہو رہا ہے یا کوئی بھی کسی کا کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہو رہے، تو اس ماحول میں سر مسلم لیگ نون الیکشن کرنے جا رہی ہے، دیگر جماعتیں جو ہے الیکشن کرنے جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے سر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جی جی اور اس کو باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فلان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ صحیح یہ آپ نے سنا ہوگا محاورہ، جی جی جو ان کا رویہ اس ملک کے ساتھ رہا ہے، جی جی جو اس قوم کے ساتھ رہا ہے، جی جی جس طرح انہوں نے بدتمیزی پھیلائی ہے، جس طرح انہوں نے اس ملک کو تباہ اور برباد کیا ہے، جی جی اس کی معیشت کے انہوں نے تباہ اور برباد کیا ہے، اور پھر آپ دیکھیں تو 9 مئی کو جس طرح پاکستان کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، جی جی ایون کہ قائد اعظم صاحب کا گھر بھی جلایا گیا، بالکل صحیح اور ہمارے شہداء جنہوں نے اس ملک کے لیے 1965 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں اور دہشت گردی کی جنگ میں جی جی پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی، جی جی ان شہداء کی تصویروں کو پتھر مارے گئے، ڈنڈے مارے گئے اور لاتیں ماری گئی، جی جی تو یہ انتہائی قابل افسوس حرکت کی ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی ہے۔ بے شک سیاسی جماعت کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کی توہین ہے، صحیح اور ابھی جو کچھ الیکشن کمشنر صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں جی وہ جی آئین کے مطابق کر رہے ہیں، صحیح اور طریق انصاف کو وہ فارمیلٹی پوری کرنی چاہیے تھی۔ بالکل جو ایک صحیح سیاسی جماعت کی جو انٹر پارٹی رجسٹریشن ہے ہوتی ہے، جی جی یا انٹرا پارٹی الیکشن جو انہوں نے نہیں کروائے، اور ابھی الیکشن کمشنر صاحب نے جو ایکشن لیا ہے جی جی وہ آئینی طور پر، قانونی طور پر ان کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا۔ ان کا کام ہے کہ وہ عدالتوں سے رجوع کریں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے۔ جی جی یہ تو ویسے ایک چور مچائے شور والی بات ہے کہ جی اس کو باہر رکھا گیا، اس کو اندر رکھا گیا۔ تو اب دیکھیں دوسری سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر جو کردار ادا کر رہی ہیں، جی پاکستان مسلم لیگ ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہے، جی جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور دیگر بہت ساری جماعتیں ہیں۔ جی جی کسی کے اوپر کوئی بین نہیں لگایا اور نہ ہی کسی کو باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صحیح اب جو امیدوار جو کاغذات نامزدگی جمع کرواتا ہے، جی جی اور اگر وہ اپنے اس کاغذات نامزدگی کے اندر جو شرائط رکھی گئی ہیں جی جی جب وہ پوری نہیں کرے گا، تو کیا ریٹرننگ آفیسر اس کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کرے گا؟ ظاہر سی بات یہ ہے کون سی ناانصافی ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی کی جو جو انہوں نے شرائط دی ہیں جی جی ان کو پورا کر کے الیکشن ریٹرننگ آفیسر کے سامنے لائے۔ اب صحیح یہ خود الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، صحیح خود الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ صحیح اب دیکھیں ایک کینڈیڈیٹ 1,000 روپیہ تو بتاتا ہے کہ میری جو ہے ٹوٹل گشواروں میں انہوں نے جو اپنا وہ لکھائے جی جی اثاثے، جی جی تو پھر اس کے کاغذات تو ریجیکٹ ہونے چاہیے نا۔ ہونی چاہیے بالکل یہ صحیح خود الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، صحیح کوئی ان کے کاغذات نہیں کر رہا ہے مسترد، اور صحیح صرف یہ وابیلا مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ سمجھتے ہیں، جی جی تحریک انصاف والے جانتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، صحیح لوگ ووٹ پاکستان مسلم لیگ کو دیں گے اور شیر کو دیں گے، صحیح ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کا ایک مثبت کردار رہا ہے سیاست کے اندر، جی جی اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے جس طرح نواز شریف صاحب نے دن رات کام کیا ہے اور ثابت کیا ہے جی کہ 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ 5 سالوں میں ختم کی ہے، زیرو پر لائی ہے، جی جی دہشت گردی کا اس نے خاتمہ کیا ہے، جی جی مہنگائی کا 13 سے 18 تک خاتمہ کیا۔ آپ دیکھیں 2018 میں جب آٹا جو تھا وہ 1300 روپے من تھا، جی جی چینی 52 روپے کلو تھی، جی جی گھی تیل 137 روپے کا کلو تھا، جی جی آج وہ کدھر پہنچ گیا ہے؟ کیوں گیا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں وہ اس سابقہ حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، صحیح اور انہوں نے پاکستان کو IMF کے آگے گر بھی چھوڑا ہے۔ سر مہنگائی کے حوالے سے تو بہت سارے سوال اٹھیں گے، وہ تو آپ کی جماعت پہ بھی اٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی حکومت رہی ہے اس میں بھی مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، وہ چلے اس ایشو پہ انشاءاللہ پھر دیکھیں کبھی۔ ہماری جو حکومت ہے، جی جی ہماری حکومت کا آپ موازنہ کریں 2013 سے 18 تک، جی جی 2018 سے 2024 تک جی جی جو مہنگائی روز بروز بڑھی ہے، جی جی
اس کی وجہ صرف تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے. صحیح. اگر یہ نواز شریف صاحب کی جو پالیسیاں تھیں، آئی ایم ایف کو الوداع کہہ کے انہوں نے سی پیک کے اوپر دستخط چائنا کے ساتھ کیے تھے جی اور جی 86 ارب ڈالر پاکستان لا رہے تھے، جی جی اگر یہ اسی طریقے سے ان پالیسیوں کو چلایا جاتا تو آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ کیا جاتا تو قطعاً یہ مہنگائی ملک میں نہیں ہو سکتی تھی. صحیح. اب جو آئی ایم ایف سے معاہدے عمران خان صاحب کی ذات کے نہیں ہوئے تھے، اس ملک کے اس نے کیے تھے. جی جی جب تک یہ معاہدہ ختم نہیں ہوتا ہے، پاکستان سے آئی ایم ایف کی جان نہیں چھوٹتی ہے. کوئی بھی وزیر اعظم ہوگا، چاہے وہ نگران سیٹ اپ ہو، چاہے وہ منتخب عوامی حکومت ہو، تب تک پاکستان کو اس دلدل سے مہنگائی سے چھٹکارا نہیں دلایا جا سکتا. صحیح. نواز شریف آئے گا، جی نواز شریف کو اللہ لائے گا، جی پاکستان کی عوام لائے گی. جی جی وہ آئی ایم ایف سے جو پاکستان کے اندر پاکستان کو انہوں نے ایک رہن کے طور پر، گروہ کے طور پر رکھا ہوا ہے، جی اس سے جان چھڑائے گا، سی پیک کو دوبارہ فعال کرے گا جی جی. اور انشاءاللہ پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا. صحیح. اچھا سر، بہت ساری ہم نے دور دیکھے ہیں حکومتوں کے، لوگ پارٹیاں بدل بدل کے حکومت کرتے ہیں. سابقہ ہسٹری آپ نے پریویس ہسٹری دیکھ ہی لیا ہے، آپ کی نظر میں ہے، ہماری نظر میں بھی ہے. تو سر آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، ایسا کیوں ہے؟ جی یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے جی جی اور مجھے اپنے آپ کے اوپر بھی فخر ہے اور جی اپنی جی جماعت کے اوپر بھی فخر ہے اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی فخر ہے. جی جی میرا لیڈر نواز شریف صاحب ہے اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں. میں جنون کی حد تک نواز شریف سے محبت کرتا ہوں، جی جی اس لیے کہ میرا ایمان دل یہ شہادت دیتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے مخلص ہیں اور وہ ان کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے اور وہ نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. صحیح. جہاں تک پارٹیاں بدلنے کا آپ نے کہا ہے، بالکل یہی ہوتا ہے. ایک 5 سالے میں ایک آدمی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہر دفعہ پارٹی بدل لیتے ہیں. جی جی انہیں کوئی کروڑوں کی پیشکش کر دے تو وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، وزارت کی پیشکش کر دے تو وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ میں پہلے دن سے 2002 میں نواز شریف صاحب کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہوں، 8 میں، 13 میں، 18 میں، ابھی 24 میں بھی انہی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہوں. جی جی تو مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی ہے، اس لیے کہ نہ مجھے کروڑوں سے کوئی غرض ہے صحیح. اور نہ مجھے وزارت سے غرض ہے. صحیح. میں ایک غیرت مند آدمی ہونے کی حیثیت سے جی جی میرا یہ ایمان ہے کہ انسان کو کبھی اپنا ضمیر نہیں بدلنا چاہیے. اور صحیح. پھر جو میرے حلقے کی عوام میرے سر کے اوپر عزت کی پگڑی رکھتے تھے، جی جی مجھے حیا آتا تھا کہ میں اس کو پشاور کی منڈی میں نیلام کر دوں صحیح. اور اپنے عوام کو جو ہے وہ سر نیچے کروں. یہ ہو نہیں سکتا تھا. صحیح. میں نے ہر طرح سے روزہ رکھا. جی جی میں نے کبھی کسی کی کروڑوں کی لالچ میں نہیں آیا اور نہ میں وزارت کی لالچ میں آیا. مجھے پیشکش کی گئی صحیح. تو میں نے کہا میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں نواز شریف کو نہیں چھوڑ سکتا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا. صحیح. آئندہ بھی مجھے یہی دعا کروں گا کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھے. صحیح. جو لوگ الیکشن کے اوپر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جی سجاد تنوری صاحب، جی جی جو آدمی 15 20 30 کروڑ روپیہ لڑ کے لگا کے ایم پی اے بنتا ہے، جی جی وہ خاک خدمت کرے گا اپنے حلقے کی صحیح کہہ رہے ہیں. یا وہ اپنے 30 کروڑ روپیہ پورا کرے گا؟ وہ تو پیسے اس نے تو کرے کوئی گا. خدمت نہیں کرنی ہے. جی اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے اس نے محفوظ رکھا ہے. جی جی میں بہت سادہ زندگی گزارتا ہوں. میرے اخراجات بالکل وہ ہیں جو میں سنبھال سکتا ہوں. جی جی مجھے کسی ایسی چیز کی گندگی کی کبھی ضرورت نہیں پڑی ہے صحیح. جس سے میں اپنے ضمیر کو بھی داغدار کروں جی اور میں اپنے حلقے کے عوام جو ہے ان کے سامنے بھی میں اس طرح ضلالت کا کوئی کام کر کے جی تو میں مر جاؤں گا لیکن ضلالت نہیں کروں گا صحیح ہے انشاءاللہ. سر. زبردست. اچھا سر، میرے ذہن کے اندر ایک سوال کھٹک رہا ہے، اس دن سے کھٹک رہا ہے جب جھنگڑا کشکا میں اسکول ہے جس کا افتتاح ایک ہی روز میں مسلم لیگ نون بھی کرتی ہے، اسی روز پی ٹی آئی بھی کرتی ہے. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یا جھنگڑے کشکے کے لوگ، حویلیاں کی پبلک یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کریڈٹ کس کو جانا چاہیے؟ پی ٹی آئی کو جانا چاہیے یا آپ کو جانا چاہیے؟ کس جماعت کو جانا چاہیے؟ اور پھر ایک ہی روز میں 2 افتتاح، یہ انوکھی منطق سمجھ نہیں ہے. سارے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھنگڑا کشکا کے لوگ جانتے ہیں، جی جی ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سکول کس نے دیا تھا، صحیح اس کا کریڈٹ کس کو لینا چاہیے. صحیح یہ جھنگڑا کشکا کی عوام جانتی ہے لیکن صحیح. دوسرے لوگ نہیں جانتے ہیں جنہوں نے یہ خبریں پڑھی ہوں گی، پڑھی. سنی ہوگی. جی جی
یہ سکول میں نے 2013 میں جب ہمارے حلقے چینج ہوئے تھے، جی جی اس سے پہلے میں نے جنگڑا کشککا کے لیے ADP سے منظور کروایا تھا اور اس کے اوپر کام میں نے شروع کروا دیا تھا. اچھا اس کے بعد حلقے چینج ہوئے تھے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو اسکیم میں منظور کرا کے لایا ہوں اس کے اوپر میں نے کام شروع کروایا ہے، فنڈنگ میں نے کروائی ہے، اس کا افتتاح کس کو کرنا چاہیے تھا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو کرنی اس کو چاہیے مجھے تھا. کرنا چاہیے تھا. جی لیکن قلندر خان لودھی صاحب نے جو حرکت کی ہے جی جی اس کو تمام لوگوں نے بری نظر سے دیکھا ہے. جی جی اس کو نہیں چاہیے تھا. جی جی ہاں جو اسکیم تم نے خود کروائی ہے جی جی اپنے اس دور میں، جی تو اس کا افتتاح اس کو کرنا چاہیے تھا. جی جی ہم بالکل نے صحیح کبھی ہے. نہیں روکا ہے اس کو. صحیح ہے. لیکن میری اسکیم کے اوپر جا کر تختی لگانا یہ اس کو زیب نہیں دیتا تھا. اس لیے میں نے ادھر کہا تھا کہ شیر اپنا مارا ہوا شکار کسی کو نہیں کھانے دیتا. صحیح یہ ہے. شیر میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، جی جی ایک اپنا مارا ہوا شکار کسی کو نہیں کھانے دیتا صحیح ہے. اور دوسرا گیدڑ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا. یہ صحیح شیر کے اندر دو خوبی. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ چونکہ میری منظور شدہ بلڈنگ ہے الحمدللہ، صحیح ہے. لوگ جانتے ہیں جنگڑا کشکا کہ اس کا افتتاح میں نے جب حلقہ چینج نہیں ہوا تھا، جب میں نے کام شروع کروایا تھا تو میں نے افتتاح کر کے کام شروع کروایا تھا. صحیح ہے. اب جب وہ مکمل ہوئی ہے تو اس کا افتتاح مجھے کرنا چاہیے تھا یا اسے کرنا چاہیے تھا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو کرنا چاہیے. مجھے کرنا چاہیے تھا. اور لودھی صاحب بزرگ آدمی ہیں، جی جی میں ان کو کچھ کہہ تو سکتا نہیں. جی جی میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ جا کر افتتاح کریں. صحیح. اچھا سر، آپ کے چاہنے والے، آپ کو سننے والے، آپ کو دیکھنے والے، لوور تناول کے، حویلیاں کے، PK 44 کے عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں. تو آئندہ جو الیکشن آ رہے ہیں 2024 8 فروری کو، تو ان ٹائم نیوز TV کے پلیٹ فارم سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں ان ٹائم نیوز کے پلیٹ فارم سے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ ووٹ جو ہے یہ ایک قوم کی مقدس ضمانت ہے. جی جی اس کا بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. صحیح. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جی جی کہ میں آپ کی ووٹ کا حقدار ہوں، جی میری جماعت آپ کی ووٹ کی حقدار ہے، صحیح. تو پھر اگر آپ کسی رشتہ داری، کسی تعلقداری یا کسی وجہ سے اس ووٹ کو کسی اور کے حوالے کریں گے جی جی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ضمیر کے اوپر ایک داغ لگے گا. صحیح. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ووٹ جو ہے یہ قوموں کی تقدیر بدلتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ایسے شخص کو ووٹ دے دے کے متعدد بار تقسیم کر اس کو الیکشن جتوا چکے ہیں، جی جی جس نے ابھی تک لور تناول کو پسماندگی کے اندر دھکیلا ہوا ہے، جی جی تو کیا کوئی ثواب ہے اس کو بار بار ووٹ دینا؟ صحیح. یا اس آدمی کو ووٹ دیں جو تناول کی پسماندگی کو دور کرے. صحیح. اور اب میں ایک سجاد تنولی صاحب آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں، جی جو بات میں نے ادھر حویلیہ میں سنی ہے جی جی ان صاحبان کی طرف سے، جی جی اور مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا ہے جی جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ لینے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، صحیح. اور جس طرح جو الفاظ انہوں نے تناول والوں کے لیے استعمال کیے ہیں، جی جی انشاءاللہ سردار رنگزیب زندہ رہا تو آپ کے تمام طریقے ناکام ہوں گے. صحیح. تمام طریقے ناکام ہوں گے. صحیح. صرف عوام کی ووٹ سے اگر کوئی جیتے گا تو عوام کی ووٹ سے جیتے گا، اور وہ اپنی مرضی سے ڈالیں گے. بالکل. ان کو کسی طریقے، نہ ان کے ضمیر کو کوئی خرید سکتا ہے جی جی اور نہ ہی الحمدللہ ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے. بالکل اس دفعہ وہ آزادانہ فیصلہ کریں گی، جی جی اور آزادانہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں کریں گے جی اور ہمارے حق میں کریں گے. صحیح. اور انشاءاللہ میں الیکشن جیت کر لور تناول والوں، آپ کی آواز خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر گونجے گی اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کے حقوق کی آواز خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر گونجے گی. صحیح. جو میں نے پچھلے 15 سالوں میں نہیں سنی ہے وہ آپ کو میں سناؤں گا، صحیح. بذریعہ میڈیا سناؤں گا. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. آپ کے ہر مسئلے کی کو میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اٹھاؤں گا، اجاگر کروں گا. صحیح. بہت بڑا مسئلہ جو آپ کا حل ہو چکا ہے تناول انٹرچینج کا، جی جی اس کے علاوہ آپ کا سوئی گیس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. جی جی اب جو انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا جی جی کہ اسی الیکشن کے دوران، جی چونکہ عواموں کا رخ بتا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف ہے، جی جی اور میں کوشش کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب جب الیکشن کے جلسے میں آئیں گے، جی جی تناول میں آئیں گے، حویلیہ میں آئیں گے یا ایبٹ آباد میں آئیں گے، جی جی تو میں وہاں پہ ان کے سامنے ایک ہی مطالبہ رکھوں گا کہ شیروان روڈ کو ڈبل رایا کیا جائے. زبردست. آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ اس میں حل ہو جائیں گے. صحیح. سر یہاں پہ میں ایک کوشچن میرے مائنڈ میں آ گیا ہے. سر
چونکہ پی کے 44 دو تحصیلوں پہ ڈیوائیڈ ہے، ایک لوور تناول ہے، ایک حویلیاں ہے. تو سر پبلک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ لوور تناول کی جو پبلک ہے وہ اپنے مسائل کو لے کر اگر حویلیاں آئے گی تو ان کو ڈبل ٹائم بھی ان کا ویسٹ ہوگا، پھر اس کے بعد ڈبل کرایہ بھی ان کو، پھر پورا دن اس کام میں لگ جائے گا. تو سر پبلک ڈے کے حوالے سے کیا کریں گے آپ؟ جی مجھے بہت احساس ہے جی جی کہ لور تناول کا جو ایریا ہے، جی جی اگر اس طریقے سے آپ دیکھیں تو مطلب ہے ان کو ایبٹ آباد اور حویلیاں بجائے کلندر آباد کے یہ نزدیک پڑتا ہے. جی لیکن میں نے عوام کی سہولت کے لیے جی جی جب پچھلی دفعہ میرا حلقہ چینج ہو کے گلیات اور گلیات لگا تھا جی جی تو میں نے ایک پبلک ڈے میں حویلیہ میں کرتا تھا، جی جی ایک دن ہفتے میں، جی اور ایک دن ہفتے میں ارنو میں پبلک ڈے کرتا تھا. شاید آپ نے سنا ہوگا، جی جی بالکل بالکل. دیکھا ہوگا. جی جی اور آج میں نے اس دن چمٹی میں کل جی میں گیا ہوں، جی جی اور چمٹی کی عوام سے میں نے وعدہ کیا ہے جی جی کہ اب انشاءاللہ آپ کو ایبٹ آباد نہیں آنا پڑے گا، صحیح آپ کو کلندر آباد نہیں جانا پڑے گا، آپ کو حویلیاں نہیں آنا پڑے گا. صحیح. میں ہر دوسرے مہینے جی جی 60 دنوں میں ایک دن میرا چمٹی میں پبلک ڈے ہوگا، جی اور انشاءاللہ ہر مہینے کی جی کا ایک دن میرا شیروان، پنڈ کرگو، کٹھیالہ، جرل جو بھی سینٹرل مقام ہوگا جی جی میں خود وہاں پہ جاؤں گا اور لوگوں کے مسائل ادھر جا کر سنوں گا. صحیح. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی ایبٹ آباد حویلیاں آنے کی. انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کے چینل کے ذریعے میں تناول کے عوام کو بتا رہا ہوں. جی جی ایک پبلک ڈے میرا حویلیاں میں ہوگا، صحیح. کیونکہ ابھی تو حویلیاں کی تمام کونسل جو ہیں ماسوا ہے گڑی پھلگراں کے، جی جی وہ اس حلقے میں موجود ہیں. جی جی اور حویلیاں کے عوام کا بھی میرے اوپر بہت قرض ہے. جی جی انہوں نے مجھے 3 دفعہ ووٹ دیا ہے، جی جی اور بہت دل لگی کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. جی جی تو انشاءاللہ ایک پبلک ڈے میرا حویلیاں میں ہوگا، اور حویلیاں کے جو کام باقی رہتے ہیں تحصیل حویلیاں کے، جی جی جو میری اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے جی جو میں حل نہیں کر سکا ہوں، جی جی انشاءاللہ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے حکومت خیبر پختونخوا میں جی ہماری کولیشن حکومت ہوگی، جی جی جے یو آئی کی اور پاکستان مسلم لیگ کی، جی جی اور آپ کا یہ بھائی کسی اچھی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوگا، انشاءاللہ. تو اب انشاءاللہ حویلیاں کا بھی میں 3 دفعہ کا جو میرے اوپر قرض ہے اس کو بھی میں اتاروں گا انشاءاللہ. صحیح. حویلیاں کے مسائل بھی ترجیح بنیادوں پر حل کروں گا، اور تناول کے مسائل بھی انشاءاللہ ترجیح بنیادوں پر حل کروں گا، اور تناول میں جا کر حل کروں گا. زبردست. آپ کو بالکل ایبٹ آباد حویلیاں کسی جگہ نہیں آنا پڑے گا انشاءاللہ. جی. سر آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، آپ کا بہت شکریہ. ویورز آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک کے حوالے سے ضرور دیجیے گا. اور سب سے بڑی بات جو نولوٹا صاحب نے ہمارے ساتھ کی ہے کہ لوور تناول کے اندر بھی پبلک ڈے، وہاں پہ بھی دن مختص کیے جائیں گے، حویلیاں کے حوالے سے بھی. اور جو لوور تناول کے مسائل یہ خود وزٹ کر کے آئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ لوور تناول کی جو آواز ہے وہ ہم صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے اندر لوور تناول کا نام گونجے گا. تو ظاہر سی بات ہے مسائل بھی حل ہوں گے، اور دوسرا یہ وزیر اعلیٰ صاحب سے خود ریکویسٹ بھی کریں گے جس طرح میں نے ذکر کیا تھا پیچھے. تو اپنا فیڈ بیک اس حوالے سے ضرور دیجیے گا، لوور تناول کی عوام کے لیے بھی اور حویلیاں کے عوام کے لیے بھی. پی کے 44 کی جو پوری عوام مجھے اس وقت دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، نولوٹا صاحب کو وہ اس حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے سجاد نولی اور عامر امین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.